بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں ایک تسبیح کا راز، اور جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں جو ایک خاص تسبیح کا عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی، اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کسی صورت اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام نصیب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی خاص اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ کافی میرے بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کے کمنٹس آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر جو قرضے ہیں، وہ کوشش کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، ان کے قرضے ختم نہیں ہو رہے، رزق کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کاروبار ہیں تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے۔ تو میں ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے انتہائی ادب سے، انتہائی یقین سے کر لینا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جو بھی شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور وہ پھر زندگی کے ان بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا مہینہ ہے جس کو آپ جان لیجئے تو یقین کیجئے آپ پر رحمت ہی رحمت برسے گی۔ یہ بڑا ہی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے چینل پر جتنے بھی وظائف ہیں، لوگوں نے ان وظائف کو کیا ہے، اور ان وظائف سے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کئی ہماری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں جن کی زندگیاں انتہائی دلدل میں تھیں، ان پر غربت کے بادل تھے، اور وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ وظیفے کیے، اور ان وظیفوں کے جو خاص وقت تھے اسی وقت میں کیے۔ کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں جس طرح رمضان شریف، شعبان، رجب، ربیع الاول، محرم، اسی طرح کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں جس طرح جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات بھر، 27 رجب، 15 شعبان، پھر لیلۃ القدر کی راتیں، رمضان کا آخری عشرہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، یہ ایسے دن ہوتے ہیں، یہ ایسی مبارک کڑیاں ہوتی ہیں جن میں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے،
اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، اس کی خالی جھولیاں اللہ پاک بھر دیتا ہے اور پھر اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی۔ تو یہ تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی یہ تسبیح پڑھ لینا، یہ اتنا خاص راز ہے، یہ اتنی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گی۔ آپ کے خالی ہاتھوں میں دولت کی، پیسے کی دھتیاں آ جائیں گی۔ جو آپ پیسے کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمی ختم ہو جائے گی اور ہر لحاظ سے میرا اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ میرے بھائیوں، کئی پیروں فقیروں نے، اولیاء کرام نے اس تسبیح کے راز پہ بہت سے چلے کیے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تسبیح بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا یہ مجرب عمل کس طرح کر لینا ہے، اس وظیفے کی طاقت کیا ہے، وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی دن کسی بھی وجہ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے، یہ آپ کی سکرین پہ اللہ پاک کے مبارک نام شو ہو رہے ہیں، یا فتح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح پوری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر اگلے دن پھر اسی طرح یا فتح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ اگلے دن کو بھی یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، 100 دانوں والی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ جو بھی میرا بھائی یا بہن کر لیتا ہے، کامیابی اس کو چومتی ہے۔ بات کرتے ہیں وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہے۔ آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہو گے، ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو اس شخص کی، یعنی جو وہ وظیفہ کرے گا، اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی اسے مل جائے گا۔ دوستو، مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اسی وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو پیش کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، بگڑے کام بن جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کی اگلے اور پچھلے گناہ
معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو، یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں۔ بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں اچھے طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے، وضو کرنے کی فضیلت یہاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے گناہ، اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنی چھوٹی چھوٹی گناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حشر قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا ہے۔ ناظرین، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، ہم چاہیں تو ہمارے گناہوں کو آج ہم معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہیں کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہو تب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ، ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوستو، دوسری چیز ہے مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا با وضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی با وضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، پتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزے رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سوئے، آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ صحیح بخاری، جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی، جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے رکعت سنچار پر نالی کو بنائے رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا آج کے ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکروبک ڈیسیز، ان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول اور کٹانوں کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ دوستو، یہ رہی وضو کی فضیلت، جس میں آپ نے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی کیا عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھیں، جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، ہم جو وظیفہ بتائیں گے وہ کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، وضو میں اگر آپ کلی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، تو آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیر پہنچ لیں، کسی تولیے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں
تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 41 مرتبہ، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ اب اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔